الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيها المسلمون، لقد من الله علينا بدين موافق للفطر القويمة والعقول السليمة، صالح لكل زمان ومكان، جامع بين العلم والعبادة والقول والعمل والاعتقاد. لا يقبل الله من الخلائق دينا سواه. يقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في هذا الدين كلمة من قالها صادقا من قلبه وعمل بمقتضاها مبتغيا بذلك وجه الله دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. لا إله إلا الله هي أطيب الكلام. لا إله إلا الله هي أطيب الكلام وأفضل الأعمال وأعلى شعب الإيمان. من قالها حقا ارتقى إلى أرفع منازل الدين. والنطق بها لا يكفي للدخول في الإسلام أو البقاء عليه، بل يجب مع ذلك أن يكون المسلم عالما بمعناها عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله. والمسلم صادق في إيمانه وعقيدته، مستسلم لله في الأحكام والأوامر والشرع والقدر، لا ينزل حوائجه إلا بالله ولا يطلب تفريج كروبه إلا منه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ودعاؤه وحده سبحانه عبادة جليلة من أفضل العبادات. قال صلى الله عليه وسلم:
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه أحمد. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العبادة الدعاء. وإذا حلت بك الحوادث والكروب وأغلقت في وجهك المسالك والدروب نادي العظيم فإن من سأله أعطاه ومن لاذ به حماه. يقول صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوك على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولنا في الأنبياء عليهم السلام أسوة حسنة في الكروب. هذا نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام دعا ربه عند المرض فقال الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهذا يونس عليه السلام نادى ربه في الظلمات كما قال الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سامعین محترم، انسان کے لیے سب سے اہم اور سب سے عظیم چیز، خاص طور پہ مسلمان کے لیے سب سے اہم اور سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ انسان مسلمان اپنے عقیدہ کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے عقیدہ کو سمجھنے کی کوشش کرے. سب سے اہم چیز اس دنیا میں اگر مسلمان کے لیے ہے تو عقیدہ توحید کو سمجھنا ہے، اپنے عقیدہ کو درست کرنا ہے. باقی چیزیں بعد میں آئیں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے اپنے مکہ کی 13 سالہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا ہے، جس چیز پہ کوشش کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عقیدہ سمجھایا ہے. مکہ میں عقیدے کے اوپر زیادہ سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے. باقی عبادات، عام طور پہ عبادات جو ہے وہ مدنی زندگی میں آئی ہیں. 13 سال، نبوت کی 13 سال بعد نماز فرض ہوئی ہے. نبوت کے پہلے 13 سال نماز فرض نہیں تھی، نفل نماز ہوتی تھی. لیکن جو فرض ہوئی ہے، جو اسراء اور معراج والا واقعہ ہے، یہ نبوت کے دوسرے دور کا واقعہ ہے. پہلے شروع میں، ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لوگوں کو سکھایا ہے تو عقیدہ سکھایا ہے، لوگوں کو بتلایا تو عقیدہ توحید بتلایا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے عقیدے کو اپنا لیں. جس بندے نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا عقیدہ اپنا لیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ وہ کون سی ذات ہے جس کو ہم مشکلات میں پکاریں، وہ کون سی ہستی ہے جس کو ہم حاجت روا سمجھیں، وہ کون سی ہستی ہے جس کو ہم مشکل کشا سمجھیں. جب ہمیں کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے تو ہم کس کو پکاریں، کس کا دروازہ کھٹکائیں، کس کے سامنے جائیں، کس سے طلب کریں، کس سے مانگے، کس سے مدد مانگی جائے، کس سے طلب کیا جائے. یہ آج کا موضوع ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہماری مشکلات حل کرنے پہ قادر ہو، ہماری مصیبتوں کو دور کرنے پہ قادر ہو. اگر مشکلات کو حل کرنے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو پچھلی دفعہ مشکل کشا کا تعارف ہم نے شروع کیا تھا کہ مشکل کشا کون ہوتا ہے. آئیے میرے ساتھ، سورہ الفاتر ہے. سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ نے مشکل کشا کا تعارف فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر
كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. یہ قرآن مجید سورہ فاطر کی آیات ہیں. اللہ اکبر. یہ آیات 12 نمبر آیت سے یہ شروع ہوتی ہے اور 17 نمبر آیت تک آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مشکل کشا کا تعارف کروایا ہے. یہ آیات مجھے زبانی یاد ہیں, میں حافظ ہوں الحمدللہ قرآن مجید کا, لیکن اس کے باوجود آپ کے سامنے قرآن مجید لے کے کھڑا ہوں, قرآن مجید سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہر بندہ سمجھے کہ یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ کہی ہے. اللہ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو دن کو رات میں داخل کرے, رات کو دن میں داخل کرے. دن ختم ہو جائے تو رات آ جائے, رات ختم ہو جائے تو دن آ جائے. اگر کوئی ایسا ہے اللہ کے علاوہ, کوئی اگر ایسا ہے جو رات کو دن میں بدل دے, دن کو رات میں بدل دے, تو اس کی آپ جو ہے وہ پوجا کر سکتے ہیں, اس کو آپ مشکل کشا بنا سکتے ہیں. اگر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو دن کو رات کر سکے, رات کو دن کر سکے, تو اللہ کے علاوہ ہماری مشکلات دور کرنے والی بھی کوئی ذات نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ہمارے لیے مطیع اور فرما بردار بنا دیا. کوئی ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے, پوری دنیا کو چیلنج ہے. کوئی ہے, کوئی ہستی, کوئی بزرگ, کوئی پیر, کوئی ولی, وہ جن کے سامنے ہم جاتے ہیں, جن سے ہم اپنی دعائیں مانگتے ہیں, جو سورج اس کے مطیع ہو, چاند اس کے مطیع ہو, یا یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے وہ مغرب سے نکال کے دکھا دے, یا چاند جو ہے اس کے خاص دن ہے, جس دنوں میں چاند جو ہے وہ غائب ہوتا ہے ان میں چاند کو لا کے دکھا دے. نہیں کوئی کر سکتا. جب کوئی کر نہیں سکتا تو مشکل کشا بھی نہیں ہے. مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو سورج اور چاند کو مطیع کرنے والا, مسخر کرنے والا, فرما بردار بنانے والا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. یہ اللہ ہے, یہ تمہارا رب ہے, یہ اللہ تمہارا رب ہے. لہ الملک, ساری کی ساری بادشاہتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں. اگر اللہ چاہے تو دن لے آئیں, چاہے تو رات لے آئیں, چاہے تو سورج کو مشرق سے طلوع کر دیں, چاہے تو مغرب سے لے آئیں, چاہے تو چاند کو 14ویں رات کے چاند کو چمکا دیں, چاہے تو چاند کو غائب کر دیں. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. فرمایا والذین تدعون من دونہ لا یملکون والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, جن کے مزاروں پہ جا کے تم حاضری دیتے ہو, جن کی قبروں کے اوپر تم جا کے سجدے کرتے ہو, جھکتے ہو, جن کو تم سب کچھ مان لیتے ہو, جن کو تم یہ جب تمہیں بیٹے کی ضرورت ہو تو تم وہاں پہ جاتے ہو جی ہمیں بیٹا عطا کر دے, تمہیں اگر کاروبار کی ضرورت ہو تم وہاں پہ جاتے ہو, تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تم وہاں پہ جاتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان سن لیجئے, جن کے پاس تم جا رہے ہو ما یملکون من قطمیر, ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں, اتنی بھی ملکیت نہیں, وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے, ان کے پاس اتنی بھی ملکیت نہیں ہے. ما یملکون من قطمیر, کہ تمہیں ایک کھجور ہے, کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے اندر جو دھاگا ہے اس کے برابر ہی عطا کر سکے, نہیں عطا کر سکتے. فرمایا ٹھیک ہے تم اپنی امیدیں لے کے چلے جاتے ہو, تم
اپنی امیدیں لے کے وہاں پہ جاتے ہو، اپنی بات کو سناتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، ندا دیتے ہو، آواز لگاتے ہو، فرمایا سن لو اس آواز کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم ان کو پکارتے رہتے ہو وہ تمہاری بات کو سنتے ہی نہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم پکارتے رہتے ہو لیکن وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دیتے، تمہاری پکار کو سنتے نہیں۔ اور میں وَلَوْ سَمِعُوا، فرض کریں وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہاری بات کو کا جواب دینے والے نہیں ہیں، تمہاری مشکل کو حل کرنے والے نہیں ہیں، تمہاری مصیبت کو رفع کرنے والے نہیں ہیں، تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں عطا کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ہوگا کیا؟ دنیا میں تم ان سے مانگتے رہتے ہو، سوال کرتے رہتے ہو، یہی لوگ جن سے تم مانگتے رہتے ہو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آج بتا رہے ہیں کہ کل کو یہی لوگ جن کے سامنے تم اپنی مشکلات رکھتے رہے ہو، یہی کہیں گے کہ ہم نے کہا تھا کہ تم ہمارے مزاروں پہ آؤ، ہم نے کہا تھا کہ تم ہماری قبروں پہ آؤ، ہم نے کہا تھا کہ یہاں آ کے دھمالے ڈالو، ہم نے کہا تھا کہ نماز کو چھوڑ دو، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہم سے آ کے مانگو، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہم سے دعا کرو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کل کو جن کو ہم پکارتے ہیں وہی کہہ ڈالیں گے کہ تمہیں راستہ وہی ملا تھا جو صحیح راستہ اللہ کے قرآن کا تھا کہ اگر دعا کرنی ہے، ندا لگانی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے لگائے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، لیکن تم نے جو ہے بلا وجہ ہماری عبادت کی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، آج ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بالکل نہیں کہا تھا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے مانگ، سارے کے سارے لوگ اللہ کے در کے فقیر ہیں، سارے کے سارے لوگ فقیر ہیں، فرشتے فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کے در کے، انبیاء فقیر ہیں اللہ کے در کے، رسول فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کے در کے، بزرگ ولی پیر سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ ہی ایسی ذات ہے جو غنی ہے اور وہ اس کی ہی تعریفیں ہونی چاہیے۔ آئیں ہم جو ہے بعض انبیاء کرام کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ جب انبیاء کرام کو مشکل پیش آئی تو انہوں نے کس کو پکارا، انہوں نے کس کو آواز لگائی، کس کے سامنے اپنی ندا کو بلند کیا؟ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے لوگ اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ جب انبیاء کرام کو بھی مشکل آتی ہے تو وہ بھی اللہ کو پکارتے، جو خود مشکل کشا اس کو کیا ضرورت ہے کسی اور کو پکارنے کی؟ اس لیے بھائیو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے جو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جی یا رسول اللہ مدد، کہ اللہ کے نبی جو ہے ہماری ساری مشکلیں حل کرتے ہیں، یا علی مدد کہ ہم جو ہے وہ اپنی ساری مشکلاتیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کرواتے ہیں۔ نہیں، یہ لوگ جن کے لیے تم عقیدہ رکھتے ہو وہ بھی پکارتے ہیں تو کس کو؟ صرف اللہ تعالیٰ کو۔ آئے میں آپ کے سامنے جو ہے بعض انبیاء کرام کے تذکرہ کرتا ہوں۔ جب بعض انبیاء کرام کو مصیبت آئی، مشکل میں گھر گئے تو انہوں نے کس کو پکارا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ صرف اور صرف اگر آواز دی تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو آواز دی۔ آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں ان کا تذکرہ کیا ہے، آیت نمبر ہے 83 اور 84۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری آتی ہے، مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ایوب اذ نادى ربہ،
اللہ تعالیٰ کو آواز دیتے ہیں، ندا لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بیماری پہنچ گئی ہے، مجھے مشکل آ گئی ہے، مجھے مصیبت آ گئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے، تیری رحمت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، تو ہی ہے جو میری اس بیماری کو دور کر سکتا ہے، میری اس بیماری کو ختم کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جو میری اس بیماری کو دور کر سکے، میری اس مشکل کو آسان کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ان کی ساری مشکل کو ہم نے حل کر دیا، دور کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کو مشکل پیش آئے اور وہ کس کو پکاریں؟ اللہ کو پکاریں یا اللہ مدد کریں کہیں، یہ کہے کہ اللہ ہی ساری مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ اور آج ہمیں مشکل آئے تو ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور طرف جائیں، ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ ایوب علیہ السلام تو اللہ کو پکارے اور ہم کسی اور کو پکارے۔ اور یہ تھے ایوب علیہ السلام۔ آئے آپ کے سامنے ایک اور نبی کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو مشکل آئی، جن کو مصیبت آئی، وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کو مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے۔ کیا مصیبت آتی ہے، کیا مشکل آتی ہے؟ کہ یونس علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، قوم نہ مانی، قوم نے اسلام کو قبول نہ کیا، قوم نے ان کی بات کو مانا نہیں، ناراض ہو گئے، قوم سے ناراض ہوئے، اللہ کی اجازت کے بغیر ہی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، قوم کو دھمکی دے کے عذاب کی دھمکی دی قوم کو، اور اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے۔ تو ہوا کیا؟ جاتے ہیں کشتی میں بیٹھتے ہیں، تو اسی کشتی سے جب وہ کشتی جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی کے جب سپرد کرتی ہے، تو اس وقت ہوتا کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اب ایک نبی، اللہ کا مکرم، کیا اللہ کے نبیوں سے بڑھ کے کوئی ذات ہے؟ کوئی مکرم ہے اللہ کے ہاں؟ کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے کس کو پکارا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ آئیے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، فنادى فی الظلمات، اللہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں مجھے آواز دی۔ اندھیروں، کتنے اندھیرے؟ اس مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، اتنے زیادہ اندھیرے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ تو یونس علیہ السلام کو آواز دینی تھی، کس کو آواز دی؟ فنادى فی الظلمات، اندھیروں میں آواز دی، اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جو میری مشکلات کو حل کر سکے، میری مصیبت کو دور کر سکے، مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نجات دے سکے، مجھے اس سمندر سے باہر نکال سکے، کوئی ایسی ذات نہیں۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو سارے شریکوں سے پاک ہے، صرف اور صرف نجات دینے والی ذات ہے تو صرف تو ہے، تو بے عیب ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس میں عیب نہ ہو۔ اگر بے عیب ہے، پاک ہے، تو تو صرف اور صرف تو ہی ہے۔ انی کنت من الظالمین،
اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دیجئے، مجھے جو ہے یہاں سے رہائی فراہم کر دیجئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار کا جواب دیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو اس جگہ سے، وہ پریشانی کی والی جگہ سے، وہاں جہاں پہ سمندر تھا، جہاں پہ دریا تھا، مچھلی کا پیٹ تھا، ان سب چیزوں سے ہم نے جو ہے ہر طرح کی مشکل سے ہم نے جو ہے ان کو نجات دے دی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اسی طرح ہم جو ہے وہ مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو واقعات ہیں، یہ جو قصص ہیں، یہ صرف اور صرف بطور مثال پیش کیے ہیں، ورنہ کتنے انبیاء ہیں جنہوں نے جن میں سے ہر ایک کو مصیبت آئی، ہر ایک کو مشکل آئی تو انہوں نے صرف اور صرف پکارا تو اللہ کو پکارا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے ہے، جیل میں ندا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آواز لگاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے ہے، جب بیٹا گم ہو جاتا ہے، جب بیٹا اپنی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ المستعان علی ما تصفون، مدد جو ہے وہ اگر مانگنی ہے تو میں صرف اور صرف اللہ سے مانگوں گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مددگار ہو، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے جو مجھے اس مشکل سے نجات دے سکے، اس مشکل سے مجھے جو ہے وہ بچا سکے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء و رسل اور سب لوگ، پیر ولی بزرگ، سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ کے در کے فقیر ہے، اللہ کے در کے منگتے ہیں، سارے کے سارے اگر ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو اگر وہ مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، اللہ کے نبی سے مشکلیں مانگتے ہیں، ان سے حاجات طلب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ ایک عورت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، وہ عورت جس کے خاوند نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تھا، وہ عورت مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کے کہتی ہے میرے خاوند نے مجھے جو ہے وہ ماں کہہ دیا، کیونکہ جاہلیت میں اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا تو اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوگی کہ یہ مجھے جو ہے طلاق مل گئی، میں اپنے خاوند کے بغیر کیسے رہوں گی؟ آئی اپنی شکایت لے کے، اپنی مشکل لے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میری یہ مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے تو آپ نے کہا کہ میرے پاس اس حوالے سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نازل نہیں ہوا، یہ مشکل آپ کی میں حل نہیں کر سکتا، یہ مصیبت آپ کی میں دور نہیں کر سکتا۔ کب یہ مشکل حل ہوگی، کب یہ مصیبت حل ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے تو اس عورت کی چھوٹی سی مشکل کو تو حل کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ واللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس عورت کی پکار کو سن لیا، وہ عورت جو آپ سے بات چیت کر رہی تھی اور اپنے خاوند کے حوالے سے شکایت کر رہی تھی، اپنے خاوند کے حوالے سے آپ کو بتا رہی تھی اور آپ اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک وحی نہیں آئے گی اس وقت تک نہیں بتاؤں گا۔ وتشتكي الى اللہ، تو اس نے اپنی شکایت جو ہے وہ اللہ کی طرف کی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ہم نے آپ اور اس عورت کی جو باتیں ہوئی ہیں اس کو ہم نے سن لیا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں۔ تو فوراً آیات، زہار والی آیات نازل ہوگی تو اس کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ اگر کوئی عورت اس کو اس کا خاوند ماں کہہ دے، اس کو اس کا خاوند اپنے آپ پہ ماں کہہ کے حرام کر دے تو اس کو جو ہے فلاں فلاں کفارہ دینا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے عورت اسی خاوند کی عقد میں آ سکتی ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو صحیح بخاری کی ایک روایت سناتا ہوں۔ آپ صحیح بخاری کی روایت 137 نمبر۔ صحیح بخاری وہ کتاب ہے
جس کو یہ اعزاز حاصل ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر سب سے صحیح کتاب اس دنیا میں ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ ساری دنیا اس کو مانتی ہے، سارے مسلمان اس کو مانتے ہیں، سارے مسلمان اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، ایک حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے، صحیح بخاری کی 137 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اسلام کی دعوت دینی شروع کی، قریش جو ہے وہ آپ کے خلاف تھے، مکہ کے لوگ آپ کے خلاف تھے، آپ کو طرح طرح کی مشکلات سے دوچار کر رہے تھے، آپ کو مختلف قسم کی تکلیفیں دینے پہ درپے تھے، آپ کو جو ہے وہ مشقتیں دی جا رہی تھی، اذیتیں دی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں آئے، آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھا ہوا ہے، اپنے اللہ سے مناجات کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ کفار، جس کا سرگنا ابو جہل تھا، وہ کہتا ہے کہ آج صحیح موقع ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، کوئی ان کے پاس نہیں ہے، تو اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک اونٹ ذبح ہوا ہے؟ تو ساتھی کہتے ہیں، اس کے ساتھی کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے کہ فلاں مقام پہ ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ کون ہے جو وہاں سے وہ اونٹ کی جو کھال ہے وہ لے کے آئے، آج ہم اس کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو ایک آدمی ان میں سے اٹھا، کہتا ہے میں لے کے آتا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایک گستاخ رسول اٹھتا ہے، کہتا ہے میں لے کے آتا ہوں، لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دیا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بھائیوں کتنی مشقتوں سے، کتنی مصیبتوں سے ہم تک پہنچایا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھا کے یہ دین ہم تک پہنچایا گیا۔ آج ہم ہیں کہ پیغمبر کی ہمیں جو ہے پیغمبر کی ان تکلیفوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ کہیں پیغمبر کو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں، کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دانت توڑا جا رہا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہو رہا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مصیبتوں میں ڈالا گیا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے پلان بنائے جاتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ یہ توحید کا پیغام دیتا ہے۔ آج ہم نے اسی پیغام کو جو ہے وہ بھائیوں چھوڑ دیا ہے، جس پیغام کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ اوجری رکھ دی جاتی ہے، اوجری، وہ اونٹ کی اوجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے۔ آپ کا سر مبارک جو ہے وہ سجدے میں ہے، سجدے میں آپ ہیں اور اوجری سر کے اوپر ہے، آپ سر نہیں اٹھا پا رہے۔ تو کسی نے خبر دی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بہت چھوٹی عمر میں ہیں، فوراً دوڑی آتی ہیں، تو اس اوجری کو اٹھاتی ہیں۔ تو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے کہا، آپ نے دعا کی، اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ سے ندا کی، اللہ تعالیٰ کو آواز لگائی، فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان جنہوں نے میری زندگی کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ جن آدمیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تھا، جن کے خلاف آپ نے دعا کی تھی، ان سب کو جنگ بدر جب ہوئی تو سب لوگوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، سب لوگ جو ہے وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشکل پیش آئی، مشقت آئی، تو کس کو پکارا؟ صرف اور صرف اللہ کو پکارا، صرف اور صرف ندا کس کو دی؟ اللہ کو دی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی طاقتور ذات ہے، ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہیں تو تمہیں اس دنیا سے لے جائے، تمہیں ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پہ قادر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ سب سے اہم چیز مسلمان کے لیے اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر لو۔ آج کیا ہوتا ہے بھائیوں؟ وہی لوگ، وہی آدمی جو فوت ہو جاتا ہے، جس کو نہلاتے بھی ہم ہیں، جب اس کو نہلایا جاتا ہے تو اپنے نہانے والی تکلیف کو بھی دور نہیں کر سکتا، خود نہا نہیں سکتا، فوت ہو جاتا ہے، نہلاتے ہم خود ہیں، اور اس کے بعد کفن کی ضرورت ہوتی ہے، کفناتے ہم خود ہیں، اور اس کے بعد
یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ولی اور پیر اور بزرگ جو ہے وہ قبرستان تک چل کے چلا جائے، نہیں جا سکتا۔ ہم اس کو قبرستان لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد قبر کے اندر داخل کرتے ہیں، منو مٹی ڈالتے ہیں، اس کے اوپر جب مٹی ڈل جاتی ہے، جب اس کو جو ہے وہ مٹی کے درمیان کے نیچے جو ہے وہ دھنسا دیا جاتا ہے، تو اتنا کچھ وہ خود نہیں کر سکا۔ جب ہم سب کچھ یہ کر لیتے ہیں، بعد میں کہہ دیتے ہیں جی یہ زندہ ولی ہے، یہ ہماری ساری مشکلات کو دور کرے گا۔ ایک جو خود دیکھ کوئی زندہ آدمی ہو، صحیح کوئی عقل مند اور غیرت آدمی ہو، تو زندہ آدمی کو آپ نہلا کے دکھائیں، کبھی نہیں آپ کو نہلانے دے گا۔ آپ اس کو کفن پہنا کے دکھائیں، کبھی نہیں وہ آپ کو کفن پہنانے دے گا۔ ایک مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، جب وہ چلا گیا آپ نے سب کچھ خود کیا، خود کرنے کے بعد اس کو مٹی کے اندر ڈال دیا، اور اس کے بعد اس کو زندہ ولی کہہ کے اس سے جو ہے وہ مرادیں مانگنی شروع کر دی۔ وہ جو اپنے لیے اتنا بھی نہیں کر سکا کہ خود جو ہے وہ قبرستان تک جا سکے، اس کو ہم جو ہے اس سے ہم جو ہے اپنی ندائیں اور اپنی آوازیں جو ہیں اس کے سامنے بلند کرتے پھرتے ہیں۔ بھائیو لمحہ فکریہ ہے۔ تو ہمارے ہاں لوگوں کے عقائد بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کوئی قبر بن گئی، کسی پیر ولی فقیر کا مزار بنا دیا کسی نے، تو کہتے ہیں اگر آپ یہاں سے ایک ٹہنی توڑیں گے تو ہمارے پیر اور ولی اور بزرگ جو ہیں آپ کی ٹانگ توڑ دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی جو ہوتے ہیں وہ تو امت کے لیے ویسے رحمت کا باعث ہوتے ہیں، شفقت کا باعث ہوتے ہیں۔ ہمارے ولی کیسے ہیں جو لوگوں کی ٹانگیں توڑتے پھرتے ہیں؟ یہ بہت حیران کن بات ہے کہ وہ ولی ہمارے ہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے جس کا نام سانگلہ ہل ہے۔ سانگلہ ہل ضلع شیخوپورے میں واقع ہے۔ وہاں پہ ایک مزار ہے جو پیر واحد علی نام کے نام سے معروف ہے۔ اس پیر کا نام جو ہے واحد علی شاہ ہے۔ وہ مزار جو ہے اس کے پاس ایک شیشم کا درخت تھا، تو لوگوں نے وہاں پہ معروف کر دیا کہ جو بندہ اس شیشم کے درخت سے، ٹالی کے درخت سے ایک مسواک بھی نکالے گا تو یہ بزرگ اور پیر جو ہیں اس کی جو ہے وہ ٹانگ جو ہے وہ توڑ دیں گے۔ تو ہوا یوں کہ یہ چیز معروف ہوگی، تو ایک وہاں کا نمبردار تھا، بڑا آدمی تھا، تو وہ بندہ بھی جو ہے یہ جو پیر تھے، بزرگ تھے، ان کا مرید تھا، تو کہنے لگا، کہتا کہ یہ کتنی بڑی کرامت ہے۔ اصل میں دین جو ہے قرآن و سنت کا نام ہے، قصہ کہانیوں کا نام نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو جب گمراہ کیا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ قصہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ٹہنی نہیں توڑنے دیتا۔ تو ایک بندے نے کہا جی ہم مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ کا مطلب جانتے ہیں کہ سب لوگ جمع ہو کے ہم ایک جو ہے وہ پلان بناتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ کس چیز پہ طے ہوا؟ ہم کہتے ہیں، وہ نمبردار صاحب کہنے لگے جی سارے لوگ جو عقیدہ توحید پہ ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں، اور جو عقیدہ توحید پہ نہیں ہے وہ بھی جمع ہو جائیں۔ تو ہم جو ہے ایک مبالغہ کرتے ہیں، اگر عقیدہ توحید پہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس درخت کو اکھیڑ لیا، اس کو وہ کاٹ کے لے گئے، تو وہ سچے ہم عقیدہ توحید کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ ہم ان کو 1,00,000 روپیہ انعام بھی دیں گے یہ اگر درخت جو ہے وہ اکھاڑ لیں گے۔ تو ہمارے ساتھیوں نے کہا یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں۔ تو ہوا یوں کہ اس درخت پہ جو ہے وہ ایسے ڈن ہو گیا، میڈیا والے لوگ جمع ہو گئے، وہاں پہ جو ہے وہ مووی بنائی گئی۔ ابھی تک وہ مووی یوٹیوب پہ موجود ہے، لوگوں کے پاس موجود ہے، حتیٰ کہ کئی لوگوں کے موبائلوں میں بھی موجود ہے۔ تو وہی پیر جس کے حوالے سے یہ معروف تھا کہ یہ ایک ٹہنی نہیں توڑنے دیتا، تو ہم نے وہ سارا کا سارا درخت جو ہے وہ اکھاڑ دیا، اور سارے کا سارا درخت جو ہے اکھاڑ کے ہم نے سانگلہ ہل کا جو بڑا چوک ہے اس کے اندر رکھ دیا۔ آج تک اس کی ویڈیو موجود ہے۔ تو بھائیو یہ جو سنے سنائی ہوتی ہیں نا، قصے کہانیاں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کبھی نہ جاؤ۔ دیکھو اللہ کے قرآن کو دیکھو اور رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھو۔ بھائیو اگر انسان جو ہے اپنی زندگی میں عقیدہ ہی ٹھیک نہ کر سکا تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکا۔ تو انسان کو چاہیے کہ نیوٹرل ہو کے، تعصب ختم کر کے کوشش کرے کہ میں اللہ کے قرآن کو سیکھوں، رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھوں۔ میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں، کوئی آدمی صرف نماز کا ترجمہ صحیح، صرف نماز کا ترجمہ اور کچھ نہیں میں کہتا، صرف نماز کا ترجمہ اور تشریح پڑھ لے تو وہ غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ نہیں سکتا۔ صرف نماز کا ترجمہ بس پڑھ لے،
اور اگر کوئی بندہ قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے تو اس کے سامنے جو ہے وہ سب کچھ کھل جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.